آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کا ذکر ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکم میں
اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سانو ساریاں بیلیاں نو عظیم الشان رحمتاں اور برکتاں والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ اندر دعا گو ہاں کہ خالق کائنات اس مقدس دن دا صدقہ، اس مقدس مہینے دا صدقہ ساڈے سب دی حالت رحم و کرم فرمائے۔ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، اللہ اس دے رسول دا ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما کے دین و دنیا دے اندر برکت دا سبب اور آخرت اندر ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ ماہ شعبان المعظم شریف دا پہلا جمعہ شریف ہے، اور اس ماہ مقدس دی فضیلت اور عظمت اس چیز تو بخوبی لگائی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا مہینہ ہے۔ تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عظیم مہینے دے اندر جدو حضور دا ذکر خیر کران گے، حضور دی عظمت و شان بیان کران گے، حضور دے مقام دا ذکر کران گے، تے میرا ایمان ہے یقیناً سانو حضور دے نگاہ کرم تو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سانو اپنی نگاہ کرم تو مستفید فرمان گے، اور ساڈے گناہ گاراں دے تے اپنا نظر کرم بھی شامل حال فرمان گے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کرام دے معجزات دا ذکر کیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام نو معجزات عطا کیتے۔ معجزہ اس نو کیا جاندا ہے کہ جس چیز نو عقل تسلیم نہ کرے، جڑا کم عقل دے وچ آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا، جڑا عقل تو ماورا ہوئے، عقل تو بالا تر ہوئے اور عقل وچ آن والا نہ ہوئے، اس نو معجزہ کیا جاندا ہے۔ تو انبیاء کرام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال معجزات عطا کیتے، جس طرح کی مثال دے طور تے میں چند ایک انبیاء کرام دا ایز اے تبرکن معجزات دا ذکر کرنا چاہنا۔ اور حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتھے نبیاں دا ذکر ہوئے اتھے سنن والے اور کرن والے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے درجات نو بلند فرماندا ہے، اور جتھے اللہ دے نیک اور برگزیدہ بندے صالحین اولیاء کاملین دا ذکر ہوئے اتھے کرن والے اور سنن والیاں دے اللہ کریم صغیرہ گناہاں دا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو چند ایک انبیاء کرام دا میں ذکر کرنا ایز اے برکت دے طور تے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو کنے عالی شان معجزات عطا کیتے جڑے عقل وچ نہیں ہوندے، اور عقل وچ آ جان تے معجزہ نہیں ہون گے، عقل تو ماورا ہون گے تے پھر ہی معجزہ ہون گے۔ مثال دے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی عظمت اور صداقت نو ثابت کرن واسطے انہاں دے اُتے جڑا اگ نو ٹھنڈا کر دیتا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگ نو حکم دیتا کہ اگ میرے ابراہیم اتے سلامتی والی ہو جا۔ او اگ جنوں تیار کرن واسطے کم از کم 2-3 مہینے لگے، لوگاں نے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں، انہوں جڑا کہ اگ دا ایک پورا سیٹ اپ تیار ہویا، پھر وہ اگ جلائی گئی، پھر معاذ اللہ نمرود نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس اگ دے اندر سٹیا، مگر اللہ دے حکم دے نال وہ اگ جڑی ہے گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ ہن تسی اندازہ کر سکتے ہو، عقل وچ نہیں آ سکتا کہ اینی وڈی اگ لگی ہوئے اور انہوں چند سیکنڈ دے اندر جڑا ٹھنڈا ہو جائے، تے پھر ابراہیم علیہ السلام اتنے کنے دن رہ تے جدوں نکلے تے جسم بالکل صحیح سلامت، کپڑے بالکل صحیح سلامت۔ معلوم ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا اپنے نبیوں نو شان دیتی ہے وہ عقل تو ماورا ہوتی ہے، انسان دی عقل وچ ہون والی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر دے اتے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا کہ آپ دی دعا دے نال ایک پتھر دے وچوں ایک زندہ اونٹنی جڑی ہے وہ نکل آئی۔ ہن عقل نہیں مندی کہ ایک بے جان چیز دے وچوں جاندار چیز نکل آئے، مگر اللہ نے اپنے محبوب بندیاں نو یہ کمالات عطا فرمائے ہوئے نے۔ تیسرے نمبر دے اتے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی سی، یہ مقام عطا فرمایا سی کہ اے لوہے نو پکڑ دے سن تے آپ دے ہاتھ دے اندر موم بن جاندہ سی۔ ہن عقل نہیں مندی تواڈے چوں کوئی بندہ لوہا پکڑے ہاتھ چوں موم نہیں بنے گا، بلکہ سخت دا سخت ہی رہے گا، مگر اللہ والیاں دا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اللہ دے نبیاں دا یہ شان ہے۔ چوتھے نمبر دے اتے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال اور عظیم و شان سلطنت عطا کی تھی جس دا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام دی جڑی سلطنت سی کائنات دے ادھے حصے دے اتے سی، اور چند پرند بھی آپ دی سلطنت دے اندر ہوندے سن، جس دا ذکر بھی اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ وہ چونٹیاں والا واقعہ جڑا قرآن دے اندر سورہ نمل دے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا، اور جنات دی بادشاہی جڑی بھی وہ بھی آپ دے سر دے اتے سجائی گئی۔ اور پنجویں نمبر دے اتے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا، اور آپ نو ایسا حسن ازلی عطا فرمایا کہ دیکھن والا حیران رہ جاندہ سی۔ اور چھٹے نمبر دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آسا مبارک عطا فرمایا، جن دا ذکر بھی اللہ نے قرآن اندر کیتا کہ جدو آپ نے آسا پتھر تے ماریا تے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور پھر ایک کمال دیتا سی کہ آپ نے ید بیضا عطا کیتا کہ اپنا ہاتھ مبارک آپ اپنی بغل مبارک دے وچ رکھ کے تے باہر کر دے سن تے 14ویں رات دے چند نالوں زیادہ چمکن لگ جاتا سی، 14ویں رات دے چند نالوں زیادہ چمکن لگ جاتا سی۔ 7ویں نمبر دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت باسعادت خود ایک معجزہ سی، مگر ایک کمال بھی عطا کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمال دیتا کہ آپ نے پنگوڑے دے اندر کلام فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے دست شفا عطا فرمایا کہ کوئی کوڑ دا مرض ہوتا سی، کوئی بیمار انسان ہوتا سی، ان دے اتے ہاتھ پھیر دے سن تو شفا یاب ہو جاتا سی اور ان دی بیماری دور ہو جاتی سی۔ اے ایز اے برکت دے واسطے میں 7 انبیاء کرام دا ذکر کیتا، اگرچہ کثیر تعداد اندر نبیاں دا ذکر کیتا جا سکتا ہے، مگر کیونکہ جمعے دا وقت مختصر ہوتا ہے، اور میں جو بیان کرنا چاہنا تسی توجہ نال سماعت فرمانا۔ اس تو علاوہ بھی اللہ نے نبیاں نو بے شمار معجزات عطا کیتے، مگر تمام نبیاں دے امام، سارے نبیاں دے امام، 1,00,000 نبیاں دے امام احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں واری آئی تے اللہ نے اے نہیں کیا کہ سنیا میں تینوں اے معجزہ عطا کیتا ہے، اے معجزہ عطا کیتا ہے، بلکہ فرمایا نہیں قد جاءکم برہان، سنیا میں تیری پوری ذات پاک نو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہویا، میں تیری پوری ذات نو ہی سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور حضور علیہ السلام دے سب تو بڑا جڑا معجزہ سی آپ دا ودھوہا چہرہ سی، جڑا ایک باری ویکھ لینا سی فدا ہو جاتا سی، اور جس نے متعلق اعلیٰ حضرت نے کیا کہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ حضور دا چہرہ انور سب تو بڑا معجزہ سی جڑا ایک باری ویکھ لینا سی فدا ہو جاتا سی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جدو حضور دی بارگاہ آئے، کافر لے کے آئے مناظرے واسطے، فرمایا عبداللہ بن سلام تینوں کتاب دا بہت زیادہ علم ہے، مسلمانہ دے نبی نال گل کر،
آپ جدو آئے کوئی گل نہیں کی تھی، چہرہ ویکھ کے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کافر ہکے بکے رہ گئے، انہیں آخیا ایک ہی ہویا ہی، انہیں آخیا چہرہ کسی جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں، یہ چہرہ کسی جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں۔ ان دے متعلق اس تو علاوہ بھی حضور علیہ السلام دی پوری ذات پاک سراپا موزہ بن کے آئی، مگر خاص طور تے جڑا چہرہ مبارک سی، جڑا ویکھ لیندا سی فدا ہو جاندا سی، اور جنہ نے ویکھیا انہوں نے پھر ان کا ذکر بھی کیتا۔ حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جدو حضور دی زیارت کی تھی تے آپ بھی بے خود ہو گئے، تے کی کہندے نے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مت بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، کوئی سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اور اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی جدو حضور دے چہرے مبارک دا ذکر کیتا تے کی فرماندے نے، حضور دے چہرہ مبارک دے متعلق فرماندے نے، تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چل شرماوے، جے او جاوے سیر کرن دی سارا گلشن سیس نواوے، جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے، ہاتھ نال پھلاں وچ رل جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے۔ تے جنہ بھی حضور دا ذکر کیتا انہوں نے حضور علیہ السلام دی چہرہ مبارک دا سب تو پہلے ذکر کیتا، کیونکہ رب نے اپنے محبوب دا چہرہ ہی انہاں کو سونا بنایا سی جڑا ویکھدا سی فدا ہو جاتا سی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے سب تو زیادہ حضور دے فرامین نقل فرمایا، حدیثہ نقل کیتیاں، سارا دن حضور دی بارگاہ چ رہندے سن، اگر کدے گھر جانا بھی پیندا سی تے فوراً اپنا کم کاج کر کے پھر حضور دی بارگاہ چ آ جاندے سن۔ لوگ کہندے سن کہ ابو ہریرہ تو زیادہ دیر گھر کیوں نہیں رہندا؟ فرماندے نے میں گھر جانا تے بے چین ہو جانا، ایتھے ہونا تے بدوحا چہرہ ویکھنا تے پرسکون ہو جانا وا۔ تے حضور علیہ السلام دا سب تو بڑا جڑا معجزہ رب نے عطا کیتا سی، آپ دی چہرہ مبارک دے وچ کشش عطا کیتی ہوئی سی، حضور دا چہرہ مبارک ہی سب تو بڑا معجزہ سی۔ اس تو علاوہ بھی ایسے معجزات عطا فرمائے جڑے اللہ نے کسی نبی نے عطا فرمائے، تے رب نے ایک معجزے دا ذکر خود بھی قرآن اندر فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اور کادے واسطے سیر کروائی؟ اپنیاں نشانیاں وکھان واسطے، اپنیاں نشانیاں وکھان واسطے۔ اور دوسرے نمبر تے جو دوسری پہلی نشانی کی آپ نے ویکھی کہ پہلی نشانی یہ ویکھی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں نے اپنی قبر وچ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری نشانی حضور نے اپنی ہجرت گاہ مدینہ شریف ویکھی، ایک او مدینہ شریف ہے جن دے واسطے عاشق دن رات تڑپ دے نے کہ کاش کہ سانو محبوب دیاں گلیاں دی سیر نصیب ہو جائے، کاش کہ سانو حضور دیاں گلیاں دا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور میں یہ مشاہدہ تن اپنے تجربے دی گل کر کے دسنا چاہنا کہ اللہ نے کرم فرمایا، حضور دی بارگاہ چ مینوں جان دی سعادت نصیب ہوئی جدو باب السلام دے وچوں گزر کے بندہ حضور علیہ السلام دی جڑی باب السلام گلی مبارک ہے ان دے وچ جدو وڑدا ہے نا، انسان دے دل دی کیفیت بدل دی جاندی ہے، دل دی کیفیت بدل دی جاندی ہے۔ جدو آہستہ آہستہ قدم لڑکھڑاندا جاندا نا حضور دی روزے مبارکہ دے قریب، تے انج لگدا ہے جویں جسم اندر جان ہو، جان دا کوئی نام و نشان ہی نہیں، انسان دی انج لگدا ہے جویں ان دی تمنا یہ ہوندی ہے کہ کاش میری ہنے کدی روح نکل جائے نا تے میں محبوب دے قدماں تو قربان ہو جاواں، میں محبوب دے قدماں تو قربان ہو جاواں۔ دل دی کیفیت بدل جاندی ہے جدو ودوحا چہرہ ویکھدا ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ اور ساڑھے عاشقہ دا کی نظریہ ہے؟ اگرچہ آؤٹ آف موضوع شعر ہے، مگر میں آج برکت واسطے پڑھن لگا کہ عاشقہ دا کی
نظریہ ہوتا ہے کہ عاشق دن رات حضور دے روزے دی تڑپ رکھتے ہیں. عاشق جڑے نے دن رات حضور دے روزے دی تڑپ رکھتے ہیں اور کی کہتے ہیں کہ علم نشرات السینہ علم نشرات السینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ آکھو تسی بھی مل کے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مل کے محبت نہ گنبد خضرا کا تصور کر کے آکھو علم نشرات السینہ علم نشرات السینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ. عاشقاں دا تے قبلہ بھی مدینہ شریف ہے. تو رب نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو یہ جڑا معجزہ معراج عطا فرمایا ہے اپنی نشانیاں وکھاؤਣ واسطے. پہلی نشانی کی ویکھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ نماز پڑھتے پے سن. دوسری نشانی اپنی ہجرت گاہ مدینہ شریف ویکھی جتے جبریل نے حکم دیتا آپ نے عرض کی تھی کہ اے پیارے محبوب اس جگہ دے اوتے تسی 2 رکعت نفل ادا فرماؤ. اور اس تو علاوہ بھی تیسری نشانی کیڑی دیکھی کہ مسجد حرام دے ارد گرد نبیاں دیاں قبراں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر بھی کیتا. فرمایا کہ اس مسجد حرام نو ان دے ارد گرد برکتاں رکھیاں نے. تسی جان دے مسجد ان دے اندر برکتاں نے, گلی دے اندر برکت نہیں, گلی دے اندر برکت نہیں. اے مسجد دی 4 دیواری دے اندر برکت ہے. رب نے کی فرمایا کہ مسجد اقصیٰ دے وچ میں برکت نہیں رکھی بلکہ مسجد اقصیٰ دے ارد گرد باہر برکتاں رکھیاں نے. کیوں رکھیاں نے؟ اتھے میرے محبوب بندیاں دے مزارات نے تے جتھے اللہ دے نیک بندیاں دے مزارات بن جاندے نے اتھے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ دے ارد گرد برکتاں رکھیاں نے. پھر حضور علیہ السلام نو بے شمار مشاہدات کروائے گئے اور آسمانہ دی سیر کروائی گئی. ہن حضور علیہ السلام آسمانہ دی سیر واسطے جدو مسجد اقصیٰ دے وچ نبیاں دی امامت کروائی باہر حضور تشریف لے کے آئے. رف سواری کھڑی سی اس دے اوتے حضور جلوہ گر ہوئے اور حضور علیہ السلام آسمانہ دی سیر واسطے تشریف لے کے جا رہے ہیں جن دے متعلق میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور آپ نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی تھی. ہونا کیا اے سونے چہرے والیا تسی اللہ دی ملاقات واسطے جا رہے ہو. پنجابی شاعر کہندا ویکھو کڈا سونا ماہی ہے اور ویکھو کڈا سونا ماہی ہے نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی ہے. اوے نالے لاڑا جنتاں دا اوے نالے عرشاں دا راہی. تے امام اہل سنت امام مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی ترجمانی اپنے انداز کے اندر کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اسلاف دے مزار پرنوار کے اپنی اللہ رحمتہ دا نزول فرمائے. کیسے عظیم لوگ سن, کیسے عاشق لوگ سن, کیسے محب رسول وچ ڈبے ہوئے لوگ سن. آپ نے فرمایا شب اسرا کے دولا پہ دائم درود شب اسرا کے دولا پہ دائم درود شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام. آنکھوں مل کے اپنی بارگاہ حضور دی بارگاہ وچ حاضری لگوا دو. نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشہ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام. اور مسلمان بھائیوں بات طویل نہ ہو جائے میرے مدینے دے تاجدار
والضحا دے چہرے والے، واللیل دی زلفاں والے، حامیم دے کلڑا والے، یاسین دے چہرے والے، علم نشرہ دے سینے والے، خدا دی خدائی دے بادشاہ مدینے دے تاجدار آسمانہ دی سیر واسطے جا رہے ہیں، جویں ملک دا بادشاہ جڑا ہے سیر واسطے نکلدا ہے، وزٹ واسطے نکلدا ہے، سیر و سیاحت واسطے نکلدا ہے، اج خدا دی خدائی دا بادشاہ بھی جا رہا ہے سیر واسطے جا رہا ہے۔ جدو حضور علیہ السلام پہلے آسمان تے پہنچے نے، اوتے حضور علیہ السلام دی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے، پھر دوسرے آسمان تے پہنچے نے، اوتے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان تے پہنچے، اوتے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، پھر چوتھے آسمان تے پہنچے، اوتے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، پھر پنجویں آسمان تے پہنچے، اوتے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، پھر حضور علیہ السلام چھٹے آسمان تے پہنچے، اوتے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، پھر ساتویں آسمان تے پہنچے، اوتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، جنہاں نے بڑا سونا پیغام حضور دی امت نو عطا فرمایا ہے۔ جدو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال حضور دی ملاقات ہوئی نا ستویں آسمان دے اتے، تے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کی حضور نو آکھیا، گل بڑی دھیان نال سنن والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نو پتہ کی آکھیا، فرمایا اے آخر الزمان نبی جدو تسی اپنی امت وال جاؤ انہاں نو میرا سلام آکھیا جے، انہاں نو میرا سلام آکھیا جے۔ کون آکھ دے پہلے سلام سانو؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا اے آخر الزمان نبی جدو تسی اپنی امت وال جاؤ تے انہاں نو میرا سلام آکھیا جے، تے انہاں نو آکھیا جے کہ رب نے اے جنت دی جڑی مٹی اے بڑی زرخیز بنائی ہوئی ہے، اس واسطے ان دے اندر بہت زیادہ درخت لاؤ۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اے پیارے جد امجد درخت کس طرح لگن گے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جڑا بندہ انہاں کلمات دی تسبیح کرے گا، کثرت نال انہاں نو پڑھدا رہے گا، تیسرے کلمے دا ابتدائی حصہ پڑھدا رہے گا، رب ان دے کثیر تعداد اندر جنت وچ محل بھی عطا فرمائے گا اور درخت بھی عطا فرما دے گا۔ جدو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، اس تو بعد حضور علیہ السلام مزید اگے ودے نے بیت المعمور طرف پہنچے نے، جڑی فرشتیاں دی زیارت گاہ اور عین کعبہ اللہ دے برابر ان کے حصے دے اوتے بنائی گئی ہے۔ حضرت سیدنا امام روح البیان والے لکھیا ہے کہ اگر اتھوں بیت المعمور تو کوئی چیز تھلے سٹھی جائے تے ڈائریکٹ کعبے دی چھت تے آ کے ڈگے گی، پھر حضور علیہ السلام دی سواری رواں دوائیں حضور سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے، اوتھے جبریل امین رک گئے نے، بس براق بھی رک گیا ہے، سواری بھی رک گئی ہے۔ جبریل نے آکھیا یا رسول اللہ میں اگر ایک قدم بھی کی، ایک رائی دے دانے جنہ بھی اگے ودا تے میرے پر جڑے نے جلال خدا بندی دے نال جل کے راہ ہو جان گے، اس واسطے یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا جبریل اگر تیری کوئی آرزو ہے وے، تیری کوئی تمنا ہے وے تے دس میں رب دی ملاقات واسطے جا رہا ہوں، تیری تمنا اللہ دی بارگاہ وچ پیش کراں گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میری ایک کوئی تمنا وے، جدوں قیامت والا دیارہ ہوئے، نفسا نفسیدہ عالم ہوئے، ہر پاسے جلال خداوندی ہوئے، ہر پاسے خیر و غضب دیاں آوازاں ہوندیاں ہون، ہر بندہ اپنے گناہاں دے وچ شرابور ہوئے، ہر بندہ پریشان حال ہوئے کہ یا رسول اللہ ساری کائنات اتھے موجود ہوئے مگر سونے چہرے والیا جدو تیری امت دی واری آوے پل صراط تو گزرن دی میری ایک کوئی آرز ہوئے میں انہاں دے تھلے اپنے نورانی پر بچھا دے ماں، میں انہاں دے تھلے اپنے نورانی پر بچھا دے ماں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ترجمانی فرمائی، انہاں کیا پل سے اتارو
رسول اللہ پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو، پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، وہ جبریل پر بچھائے، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، وہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ آؤ مسلمان بھائیوں، بات طویل نہ ہو جائے، حضور علیہ السلام جنت دی شہر واسطے جا رہے ہیں، پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اتنے حضرت جبریل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے قدمہ دی آہٹ سنی اور آ کے پوچھیا بلال تو کیڑا ایسا عمل کرنا میں کہ میں جنت دے وچ تیرے قدمہ دی آہٹ سنی ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایڈا وڈا عمل تے نہیں کردا، میں ہر وقت ایک تے باوضو رہنا وا، جب میں بے وضو ہونا وا فوراً وضو کر کے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لینا وا، شاید رب کو میری یہ ادا بڑی پسند ہے اور وہ دی برکت نال رب نے مینوں جنت عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ دے وچ میرے قدماں دی آہٹ تسی سنی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جب رب دی بارگاہ وچ پہنچے نے اور جندا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ جب حضور علیہ السلام قریب ہوئے نے ثم دنا اور قریب ہوئے نے اور قریب ہوئے نے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے چلے گئے، حضور اور قریب ہوئے نے، فرمایا حضور اور قریب ہوئے نے، جنہیں کعبہ قوسین قریب ہو جاتا ہے انج رب دے درمیان رب دے اور حضور دے درمیان تمام حجابات ختم ہو گئے نے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے اپنا دست قدرت میرے کندیاں دے درمیان رکھیا، میں ان دی ٹھنڈک محسوس کی تھی، کائنات دا سارا علم رب نے مینوں عطا فرما دیتا ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جڑا حکم دینا سی جڑی وحی کرنی سی رب نے عطا فرما دیتی۔ حضور علیہ السلام نو پھر 50 نمازاں دا تحفہ بھی ملیا، جڑا چھٹے آسمان دے اوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وسیلے دے نال 45 کم ہو کے 5 رہ گئیاں۔ حضور فرماندے نے جڑا 5 دے اوتے ہمیشگی اختیار کرے گا، کیونکہ پہلا کلام سی 50 نمازاں دتیاں لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے رب دا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، فرمایا جڑا انہاں تے 50 تے ہمیشہ اختیار کرے گا رب انہوں 50 دا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے حضور علیہ السلام جدو رب دی ملاقات لے کے آئے اور نمازاں دا تحفہ لے کے آئے، اور میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا وا تواڈے وچوں کسے بندے نوں کوئی تحفہ دے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی کسی دا پیر یا کسی دا عزیز و اقارب کوئی تحفہ دے تے کی تسی لے کے انہوں سٹ دیو گے، بلکہ نہیں انہوں جان دے نال ود کے پیار کرو گے کہ یار میرے فلاں عزیز نے میرے فلاں بندے نے تحفہ دیتا ہے، اے مینوں تحفہ بڑا پیارا لگدا ہے۔ ہن رب نے تحفہ دیتا نماز دا تے حضور کی فرماندے نے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ او تحفے نو قبول کر کے حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ السلام جدوں معراج تو واپسی آئے نے، بستر گرم، بستر بھی گرم ہے اور پانی بھی چلدا پیا، کلی بھی ہلدی پئی ہے، کیونکہ کائنات دا نظام رک گیا جدوں جانے کائنات رب دی ملاقات واسطے گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فلسفہ کی سی، رب نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت دیا نشانیاں ہونیاں سن، اے محبت محبوب دے درمیان ملاقات دا ایک ذریعہ سی، جن دے متعلق کسی پنجابی شاعر نے بڑی سونی گل کر دیتی، آخری لمحات نے محبت نال سنیا جے تے محبت نال پڑھیا جے، ساڈی بھی حاضری مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ ہو گئی تے بیڑے پار ہو جان گے۔ پنجابی شاعر کی لکھدا ہے کہ معراج سی راز محبتاں دا،
اوے معراج سی راز محبتاں دا اوے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا اے معراج سی راز محبتاں دا ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا اوے سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے تے جبریل سی سد لے جان والا تے باز کہندے نے دروازیاں تو بنا گیا سی عرش تے جان والا تے ابر اتھے عقل نو دخل کی دینا جانے جان والا یا لے جان والا اوے ابر ایتھے او ابر ایتھے عقل نو دخل کی دینا اوے جانے جان والا یا لے جان والا اے محبت دیاں گلاں سن اے پیار دیاں گلاں سن اے چاہت دیاں گلاں سن رب نے اپنے محبوب نو اپنے کول بلا کے دنیا والیاں نو دس دیتا کہ اے میرا محبوب او محبوب کائنات وچ نہ اندی کو مثل آ سکتا ہے نہ اندی کو مثال آ سکتی ہے اللہ کریم سانو حضور علیہ السلام دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے اور حضور دی غلامی اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین